پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت ظاہری جو سمجھ آ رہی ہے، کل آرمی چیف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہے جس طرح وہ اکٹھے تھے اور وہاں پر ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اور وہاں پر جو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کے بعد یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ آئندہ جو ہونے والی سیاست ہے اس ملک کے اندر، اس کے اندر عمران خان صاحب کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں بچتی ان کے لیے۔ لیکن ایک عقل مند سیاستدان، ایک ماہر سیاستدان، ایک تجربہ کار سیاستدان اپنے لیے سیاست میں گنجائش کس طرح پیدا کرتے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب اگر چاہیں تو اس سخت ماحول میں جو ان کے لیے مطلب ہے کہ اس وقت ان کے لیے وہ جو جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ کانٹا لگا دیا گیا ہے، تو ان کے اوپر یہ جو کانٹا لگا ہوا ہے اپنے اس کانٹے کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کانٹے کو کس طرح ختم کریں گے اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں جناب میاں نواز شریف صاحب کی دبئی میں بیٹھک کہ دبئی بیٹھک کے بعد میاں صاحب نے اپنا قیام وہاں پہ بڑھا دیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 8 دن کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے اس میں ایکسٹینشن ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اب جو ہے ان کا یہاں پر دبئی میں قیام رہے گا، کیونکہ ابھی جو کل کی رپورٹ ہے کہ ان کے پاس انہوں نے ماہرین بلا رکھے تھے، اقتصادی ماہرین، سیاسی ماہرین، جن سے وہ بریفنگ لے رہے تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آئندہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کو ملنے والی ہیں۔ یہ بلاول بھٹو کا جو کل آصف زرداری صاحب اور ان کی سسٹر آصفہ کہہ رہی تھی کہ بلاول کو ہم وزیر اعظم بنوائیں گے اور ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ سارے جو ہے وہ نورا کشتی ہے اور یہ سب ڈرامے ہیں۔ اصولی طور پہ فیصلہ ہو گیا کہ وزارت عظمیٰ کا منصب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے پاس ہوگا، اور میں تو یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ یہ منصب میاں نواز شریف سنبھالیں گے۔ تو وہ کیسے سنبھالیں گے؟ ان کے اوپر یہ پابندیاں ہیں، ان کو جو ہے وہ سزا یافتہ ہیں، ان چیزوں کا جو ہے کوئی میں سمجھتا کہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ماضی میں بھی کئی مرتبہ جو ہے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے وہ سزا یافتہ تھا۔ میاں نواز شریف خود سزا یافتہ تھے ماضی میں، مشرف کی اسمبلی میں، مشرف کے دور میں سزا یافتہ تھے، لیکن ان کی راتوں رات وہ سزائیں ختم ہوئی۔ تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، جب آپ کسی کو اقتدار دینا چاہیں تو اقتدار اس سے مل سکتا ہے، کم سے کم ہمارے ملک میں جو ہے یہی رواج ہے اور یہی سسٹم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو یہ اقتدار ملنے والا ہے، لیکن دبئی میں بیٹھ کے جو اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں تو بحیثیت قوم ہم جو پاکستانی قوم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اور ماضی میں جو میاں صاحب کے خلاف جو سب سے بڑی کمپین چلی تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کے فیصلے کہاں پر ہوتے ہیں؟ لندن میں ہوتے ہیں۔ پاکستان کے فیصلے کہاں پر ہوتے ہیں؟ وہ دبئی میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے ہمارا نوجوان، ہماری یوتھ، ہمارا جو آنے والی نسل ہے وہ ان چیزوں کو برا سمجھتی ہے، وہ اس سے نفرت کرتی ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے آج پھر ایسے ہی فیصلے ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے پھر ایک منفی سائن ہے، پاکستان مسلم لیگ کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھی علامتیں نہیں ہیں۔ تو مسلم لیگ کو اس بات میں سوچنا پڑے گا، اور میاں نواز شریف کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں تو پاکستان میں بیٹھ کے کریں۔ اگر وہ لندن میں بیٹھ کے کرتے ہیں یا دبئی میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو اس کو ہماری قوم قبول نہیں کرتی، اور اس چیز کا جو ہے مسلم لیگ کی جو ہے مقبولیت پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین اس وقت مسلم لیگ کی مقبولیت جو ہے وہ چاہے پیپلز پارٹی ہے وہ سب کی منفی ریٹنگ پر ہے۔ سب سے زیادہ پاپولر جو ہیں وہ بلا شبہ عمران خان صاحب ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اتنی باوجود اس پر اتنی پابندیاں ہیں، اس کے اوپر اتنے مقدمات ہوئے ہیں، خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے اس جماعت کا گھیراؤ کیا گیا ہے، اس پر مقدمات بنائے گئے ہیں، اس کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ عمران تیرے جانثار بے شمار بے شمار، لیکن ان جانثاروں کو جو گلیوں اور محلوں میں جو بچے، ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ جو نعرے لگاتی ہے اور جذبات میں آ کے جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس جو رخ ہے اس کا ہم نے کس طرح موڑنا ہے؟ کیونکہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، جو اس ملک کے جو تجزیہ کار ہیں، جو اس ملک کے سیاستدان ہیں، یا جو اس ملک کے معاملات کو دیکھنے والے ہیں، تو انہیں تو واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان صاحب جو دور دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ اگر عمران خان صاحب کسی طریقے سے الیکشن میں آ بھی جائیں اور اگر ان کی پارٹی جیت بھی جائے
تو ان کو پھر بھی اسمبلی میں جانا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ پرویز خٹک کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ پرویز خٹک، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی، یہ وہ تین لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی صف اول کی قیادت میں شامل تھے، اور یہ تینوں لوگ عمران خان صاحب کے نائبین تصور کیے جا رہے تھے، لیکن آج یہ تینوں کہاں ہیں؟ اور پرویز خٹک صاحب نے جو عمران خان صاحب نے پچھلے ہفتے جو انہیں نوٹس بھجوایا کہ آپ جو ہے پارٹی کے خلاف جو ہے وہ آپ منفی سرگرمی میں ملوث ہیں، تو اس شو کاز نوٹس کا جواب دیں، تو اس نوٹس کا جو کل انہوں نے جواب دیا ہے، انہوں نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یعنی نہ صرف انہوں نے اس کا تمسخر اڑایا ہے اس نوٹس کا کہ میں کوئی سرکاری ملازم ہوں جو آپ کو اس نوٹس کا جواب دوں، یہ ان کی ایگزیکٹ ورڈنگ ہے جناب پرویز خٹک صاحب کی۔ تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ پول کھل رہا ہے کہ پاکستان تحریک پی ٹی آئی جو ہے اس کا وجود اور اس کا سیاست اور اس کی قیادت کہاں پہ ہے۔ اور پھر انہوں نے نہ صرف تمسخر اڑایا ہے بلکہ انہوں نے الزامات بھی لگائے ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے جناح ہاؤس کے حوالے سے اور پشاور میں وہ جو قلعہ بالا حصار والا اور ریڈیو پاکستان والا پشاور والا جو بلڈنگ کا جلائے جانے کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ منصوبہ بندی تھی، اور اس منصوبہ بندی کو جو ہے عمران خان ہیڈ کرتے تھے اور ان کے ساتھ چند مخصوص لوگ تھے۔ یعنی انہوں نے براہ راست الزام لگائے ہیں، اور یہ وہ سلطانی گواہ ہیں جو عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بہت سے ایسے ثبوت پیش کریں گے جس کو جو ہے عمران خان کے لیے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں۔ تو ان چیزوں کو عمران خان صاحب کو ان کا نوٹس لینا ہوگا۔ پرویز خٹک نے کل جو ہے بڑا واشگاف بتایا کہ میرے ساتھ 30 ارکان اسمبلی میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم اپنا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو اندر سے وار ہو رہے ہیں، یہ اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ میاں شہباز شریف اور اس وقت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا ماٹو ایک ہی ہے، ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی بلکہ ہم نے اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، اور وہ اسی ایک ون پوائنٹ ایجنڈے کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں کہ آج جب سے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، تو آج پہلا دن تھا عید کے بعد، اور رواں ہفتے کا جو پہلا دن تھا ورکنگ ڈے جو تھا، اس میں سٹاک ایکسچینج کی آپ دیکھ رہے کیا پوزیشن رہی کہ تقریباً 2000 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا، یعنی ایک مرتبہ 1100 پوائنٹ گرا تھا، یاد ہوگا آپ کو کہ عمران خان کے دور میں، سابقہ دور میں ایک مرتبہ سٹاک مارکیٹ اکٹھی 1100 پوائنٹ گری تھی، لیکن آج 2000 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو پاکستان کی جو سیاست ہے، آنے والی سیاست، اس پہ بڑے گہرے اثرات مرتب کرے گی۔ اور میں اس لحاظ سے میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم کو ہم اکثر اسی بات پہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں اس پاکستان کے لیے، اور وہ اس وقت جو پاکستان کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں میاں شہباز شریف اور اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ سیاسی پہلوؤں کو بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ آج جو مارکیٹ میں ایک اور بات جو نظر آ رہی ہے ہمیں اپنی، وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ جو ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے محترمہ مریم نواز شریف کو آگے لا رہی ہے۔ تو یہاں سے وہ موروثی سیاست کا آغاز ہوتا ہے، اور جس سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ وسوسے، شبہات اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو پاکستان مسلم لیگ کو دیکھنا چاہیے، اور شریف فیملی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کی سیاست کے لیے قربانیاں بھی ہوگی، آپ کا ایک بڑا حصہ بھی ہوگا، لیکن اس میں آپ کے ورکروں کا اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی بھی ایک بڑی جد و جہد ہے، اور آپ کو ان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اور اس سے جب آپ فیملی کی سیاست کرتے ہیں، جب آپ جو ہے اپنوں کو ہی نوازنے کی بات کرتے ہیں، تو اس سے یہ تاثر عام ہوتا ہے کہ یہ فیملی شاید اپنے علاوہ کسی کو جو ہے وہ آگے نہیں آنا دینا چاہتی، اور یہ رائل فیملی ہے۔ آپ کو یہ تاثر ختم کرنا ہوگا۔ اگر میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم آ رہے ہیں اور ان کی بیٹی پنجاب کی وزارت عظمیٰ کی اعلیٰ کی امیدوار ہو، تو یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہوگی، اور یہ بڑی شرمناک بات بھی ہوگی۔ تو ان چیزوں کو پاکستان مسلم لیگ کو ضرور دیکھنا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، اب یہ ہمارے شاہد خاقان نواسی صاحب ہیں یا احسن اقبال صاحب ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے جو مطلب ان کے اوپر کوئی کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے،
اور وہ بڑی خوبصورت ان کی شخصیات ہیں، اور ان کی نظریات اور ان کا جو بڑی نیٹ اینڈ کلین قسم کی ان کی گفتگو، ان کا ایک کیریئر ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں آپ دیکھ لیں کہ شاہد خاقان عباسی 10 مہینے تک وہ نیب کی قید میں رہے، اسی طرح ہمارے احسن اقبال صاحب، خواجہ سعد صاحب، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، خواجہ آصف صاحب، مطلب ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک بڑا مقام ہے محترمہ مریم نواز کے مقابلے میں۔ محترمہ مریم نواز ٹھیک ہے، انہوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، جیلوں میں گئی ہیں، بڑے انہوں نے برے دن دیکھے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے پاکستان مسلم لیگ کے پاس جو اتنی بڑی بڑی سینئر قیادت کے لوگ موجود ہیں، ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اگر آپ انہیں پیچھے کریں گے تو پھر وہی بات ہوگی جو چودھری نثار کرتے تھے۔ اور چودھری نثار کو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ہے میں حق بجانب سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت سینئر سیاستدان تھے، لیکن انہوں نے ایک بات کو جو ہے اپنے اختلاف کا وجہ بنا کے، چاہے اس کے علاوہ ان کے 1000 وجوہات ہوں، لیکن انہوں نے اس بات کو وجہ بنا کے جو ہے پارٹی کو چھوڑ دیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کو اپنے ان فیصلوں پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔